الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یعنی فرشتے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں سب کو آتی ہے، میرے ساتھ بآواز بلند سارے مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، میری سننے والی پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو سلام کروں، جواب دیجیے۔ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ جیسے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بددعا بتائی ہے، میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ آپ انشاءاللہ سکون سے بیٹھیں گے، بہت ساری انشاءاللہ باتیں معلوم ہوگی۔ انشاءاللہ آخر میں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو بتاؤں گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آخر میں یاد دلانا آپ حضرات کی ذمہ داری۔ عزیز دوستو، وقت زیادہ نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کہ جو ہے بات کو جلد سے جلد ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ ایک مہینہ برکت والا چلا گیا، رجب۔ فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم کو وبلغنا رمضان، یہاں تک کہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ آمین کہیے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اور پھر اس میں ایک رات ہے جو آدھے مہینے میں آتی ہے، وہ رات آج کی 15ویں شب شعبان کی، وہ اور برکتوں والی ہے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے ساتھ دیں گے تو آپ کو جو ہے معلوم ہوگا کہ کیسی رات ہے اور آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ اس رات سے آپ کو کیا ملنے والا ہے۔
لوگ میڈیا کا دور ہے، جس کے منہ کو جو آیا وہ بول رہے ہیں. کوئی بول رہے ہیں نہیں کرنا، ثبوت ہی نہیں ہے. اس میں 3 گروپ ہے، 3 گروہ، 3 طبقے. ذرا غور سے سنیے. اس میں 3 طبقے ہو گئے ہیں، 3 گروہ ہو گئے. ایک تو سرے سے انکار کرنے والے، اور وہ کیوں انکار کرتے ہیں میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. آپ باتیں ساری سنیں گے تجھے بتاؤں گا. اور نمبر 2 ہے جو اور کر دیتے ہیں، غلو کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں. اور نمبر 3 ہے اوسط، میڈیم کے لوگ، میڈیم لوگ، درمیانی. جو سرے سے انکار کر رہے ہیں وہ بھی غلط، اور جو بالکل غلو کر رہے ہیں اور کر دے رہے ہیں وہ بھی غلط. اب الحمدللہ ہم اوسط والے ہیں، میڈیم والے ہیں. جو پہلے لوگ ہیں وہ تو بالکل انکار ہی کر دیتے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں جی. جب ہے ہی نہیں تو ڈھیر ساری حدیثیں کیسی ہیں، ڈھیر سارے حوالات ہیں، حوالے ہیں. اور جو ہے غلو کر دیتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے یہ انکار کرنے بیٹھ گئے کہ بھئی سرے سے انکار ہی کر دو، نہ رہے بانج نہ بجے گی بانسری. غلو کیا ہے؟ جگنے کی رات ہے بول کے جو ہے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے، جگنے کی رات ہے بول کے ہوٹلوں میں جو ہے بیٹھے ہوئے، جگنے کی رات ہے بول کے روڈوں پہ جو ہے آوارہ پھر رہے ہیں، جگنے کی رات ہے بول کے گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں. بالکل بے تحاشا، گویا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہی ہمارا اسلام ہے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، یہ حالات دے کر انہیں سرے سے انکار ہی کر دیا. اگر ہم یہ نوبت نہیں لاتے تو وہ انکار کیوں کرتے؟ تو عزیز دوستو، معتدل رہیے. اللہ نے جو فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو اختیار کرو، نہ اس کے آگے بڑھو، نہ کم کرو، نہ زیادتی کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی چہتی بیوی ام المؤمنین، ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، وہ روایت کرتی ہے، کہتی ہیں کہ آج کی رات میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم حجرے میں نہیں ہے، ان کی باری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. کتنے تھے؟ 11 بیویاں تھیں. سب کی ایک ایک دن باری تھی، جس طرح سے بھی ہے. تو اس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی.
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. میں ڈھونڈتی تلاش کر، واقعہ تفصیل ہے مگر میں جو ہے تفصیل سے نہیں بولوں گا کیونکہ آپ بھی تھک جائیں گے، اس لیے مختصر کرتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتا ہوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی چل رہی تھی. دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے. جنت البقیع یہ قبرستان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، آمین کہیے. مدینہ پاک میں، مدینہ منورہ میں قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت البقیع، یعنی اس میں دفن ہونے والے جنتی. خوش قسمت لوگوں کو وہاں پر جو ہے مدفن ملتا ہے. تو ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، مسجد نبوی، اور اس طرف جنت البقیع. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ڈھونڈتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی. آپ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ جنت البقیع میں رہنے والے، یعنی جو دنیا سے رخصت ہو گئے، جو مدفن ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دعا کر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں بھی پیچھے کھڑی ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرما رہے تھے، میں پیچھے چپکے آمین 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 کہتی جا رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اتنی دیر آقا دعا کرتے رہے، اتنی دیر دعا کرتے رہے کہ میرے ہاتھ دکھ گئے. میں نے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ اٹھایا اور 3 مرتبہ چھوڑا. اندازہ لگایا کتنی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے. پھر میں فوراً گھر کو آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ سانس پھول رہی تھی نا، جو تیز آ رہی تھی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. میں یہ سمجھی کہ آپ شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. وہ گمان میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی نکلی، لیکن آپ جنت البقیع میں دعا کر رہے تھے. اس کے بعد میں دوڑتی ہوئی گھر کو آ گئی، اس لیے میری سانس پھول رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ عائشہ، جبریل امین آئے تھے اور مجھے اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچائے، اس لیے میں نے جنت البقیع میں جا کر دعا کیا. اور فرمایا کہ عائشہ
آج کی رات دعائیں قبول ہونے کی رات ہے۔ آج کی رات بخشش کی رات ہے۔ میں گزرے ہوئے لوگوں کی بخشش کی دعا کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے، معاف کر دے۔ اور فرمایا کہ عائشہ آج کی وہ رات ہے، اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریاں، قبیلے بنو کلب، مدینے میں ایک ریوڑ تھا جس کے پاس بکریاں تھے۔ اس زمانے میں ہر جیسے ابھی دیہاتوں میں بھی ہے، ہر ایک کے پاس جانور ہوا کرتے تھے، بکریاں بھی شوق سے پالا کرتے تھے۔ تو اس قبیلے میں بہت سی بکریاں تھیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آج بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بکری نہیں، بکری کے بال، وہ بھی کتنے، ایک دو نہیں، ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں جی۔ تو اس طرح وہ بکریاں بنو کلب کے بکریاں و خاندان کے بکریاں 10 میل مر بیٹھا کرتے تھے، اتنی بکریاں تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بکریاں ہوں گے اور ان کے کتنے بال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا، ان بالوں کی تعداد کے برابر۔ فرمایا کہ عائشہ یہ وہ رات ہے، برات کے معنی یہی تھے، شب برات جو ہم بولتے، شب کیا ہے؟ رات کو بولتے، فارسی لفظ ہے، اور برات نجات کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں رہنے والوں کو نجات دے گا، جنت میں ڈالے گا۔ دنیا میں زندہ رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کو نجات دے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ آج وہ رات ہے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی اتنی مہربانی فرماتے، اتنی عنایت فرماتے، اتنا رحم اپنی امت پر، میری امت پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے۔ فرمایا کہ عائشہ جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب آسمان کی طرف سر اٹھائے تو فرمایا کہ عائشہ، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، سبحان۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں جی؟ 8 دروازے۔ جنت کے 8، جہنم کے 7 دروازے۔ ایک کم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں نہ جائیں، اگر کوئی جو ہے جانا ہی چاہتا ہے تو کم سے کم جائیں، اس لیے 7 رکھیں۔
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں، اس لیے 8 دروازے رکھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہی تمنا تھی کہ میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم میں جانے والا نہ بنے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کیا کرتے تھے۔ میرے آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں جب آسمان کی طرف نگاہ کیا تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے دیکھے۔ ہر دروازے کے اوپر ایک فرشتہ ہے، آواز لگا رہا ہے۔ پہلے دروازے پر فرشتہ آواز لگاتا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات رکوع کرے۔ دوسرے دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات دعا کرے۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ 5ویں دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے، خوشخبری اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے گریہ بیزاری کرے۔ اور 6 دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے، خوشخبری ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اور 7ویں دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال پورا کرے۔ 8ویں دروازے پر اللہ ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ خوشخبری ہو آج ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخش چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا رات ہے عزیز دوست، یہ امت کے مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع دے کر، ایسے موقع فراہم کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو گویا بتا رہا ہے کہ میرے بندے تو گناہ کر چکا، تو کیا ہوا، تو جو ایک دن میرے پاس آ جا اور میرے سامنے جو ہے کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگ جا۔ جب بخشش طلب کرے گا، مغفرت طلب کرے گا بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ کیا ہے؟ آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ اے عائشہ، مجھے اجازت دو، میں آج کی رات عبادت کر لوں۔ کون مانگ رہے ہیں اجازت؟ کون مانگ رہے ہیں؟ میرے آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنی گھر والی سے کبھی اجازت مانگیں؟ کبھی باہر نکل گئے، فون آیا، کہاں ہیں جی؟ بولے تمہارے کئی کو جی، تم رکھو نا، خاموش ہو۔ ایک تو اجازت لیتے نہیں۔ اجازت لینے کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاوا دینا ہے، آپ کے ہمسفر ہے، آپ کی جو ہے زندگی کا ایک حصہ ہے، آپ کے دکھ سکھ کا ایک حصہ ہے۔ وہ آپ کی محبت میں آپ سے پوچھ رہی ہے کہ جی دیر ہو گئی، کہاں ہے؟ بعض تو ایسے رہتے ہیں جی، ارے رکھیں، تیرو کیا کرنے کا ہے جی، میں آتا ہوں کبھی بھی، ہے نا،
کہ بھائی میں فلانے کام پر ہوں، میں فلانے کام سے تھا، دیر ہو گئی بات، ٹھیک ہے، مگر بیچاریاں، یہ تو بعض سمجھدار عورتیں جو رہتی ہیں مان جاتی ہیں، مگر بیچاری بات ناسمجھ عورتیں بھی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ اب اتنا بولنے کے باوجود بھی جو ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد فون آتا، کہاں ہیں جی؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد فون آتا، کہاں ہیں جی؟ اب آدمی کو کیا آتا، غصہ آ جاتا۔ تو عورتیں بھی سمجھنا، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کر چلنا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، گھر والی سے اجازت مانگنا کوئی بری بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے بھی لیا کرتے تھے، اور عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے بھی دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے ساتھ دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں روٹیاں ایک مرتبہ پکا رہی تھی تندور میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ روٹیاں بنا رہی ہوں۔ فرمایا آپ نے کہ عائشہ ایک روٹی مجھ کو بھی دے دو، یعنی ایک پیڑا مجھ کو بھی دے دو، میں بھی جو ہے روٹی بنا کر تندور میں لگاتا ہوں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں کیسا ساتھ دے رہے ہیں، ایک جو ہے پیڑا لیے آٹے کا اور اس کی جو ہے روٹی بنائے اور تندور کے اندر لگا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان، گویا اپنی امت کو بتا دیا کہ اے لوگو، تم جو ہے مرد ہے تو کیا ہوا، تمہارا ساتھ جو عورت ہے وہ بھی تمہارا جو ایک پارٹنر ہے، ان کی بھی جو ہے کبھی کبھی خدمت کر دیا کرو، ان کا جو ہے کبھی ان کا ساتھ دے دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ساتھ دیا کرتے تھے۔ بہت دیر ہو گئی، حضرت عائشہ روٹیاں ڈالتی گئی، نکالتی گئی، پکاتے گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو روٹی تندور میں آگ میں لگائے تھے وہ پکتی نہیں ہے۔ بہت دیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انتظار کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ میں لگائے تو ساری روٹیاں پک گئی ہے، لیکن آپ جو لگائے ہیں آپ والی روٹی پکتی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کہ عائشہ تو قیامت تک کے رکھے بھی گی اس آگ میں تو بھی جب تک کہ نہیں پکے گی، قیامت تک بھی اگر تو رکھے گی تو نہیں پکے گی، اس لیے کہ جس ہاتھ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا، اس لیے کہ اس پر میرا ہاتھ لگ چکا ہے، جس پر جو ہے میرا ہاتھ لگ جاتا ہے دنیا کی آگ تو کیا آگ جو نہیں چھے رہی ہے، جہنم کی آگ بھی نہیں چھے گی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس لیے عزیز دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو تو انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات مجھے اجازت دے دیجیے، عبادت کر لیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزی عبادت کرتے تھے، اب اس کے اوپر بھی عقل نکالتے، ارے آج ہی عبادت کرنے کا کیا ہے جو روز کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روز کرتے تھے، روز تو کرتے ہی تھے، لیکن آج مخصوص دن ہے، ہم روز کھانا تو کھاتے ہی ہیں، ایک دن جو مخصوص دن ہوتا ہے بریانی کھا لیتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی ہے روز کھاتے ہی ہیں نا آج چھوڑ دو۔ بریانی پر ایک لطیفہ یاد آیا، ذرا سن لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات فیصلے فرماتا ہے،
جو سال بھر میں جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان کی فہرست لکھی جاتی ہے، اور سال بھر میں جو لوگ مرنے والے ہیں ان کی بھی فہرست لکھی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ رمضان کے علاوہ کوئی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، آپ جو شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، شعبان کا مہینہ اور شعبان کے مہینے میں 15ویں شب، اس میں اللہ تبارک و تعالی فہرست تیار کرانے لگاتے ہیں، جس میں جو ہے اس سال میں مرنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اے عائشہ، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میرا نام اگر لکھا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ کہو سبحان اللہ، میں روزے سے ہوں۔ اور رزق میں وسعت بھی ہوتی ہے۔ جتنے لوگ سال بھر ان کا رزق کا جو بجٹ ہوتا ہے روزی کا، اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں وسعت فرماتے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے۔ ایک صاحب کسی مولانا کے بیان میں گئے، بیان میں بیٹھے، بیان ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ تو بات کرتے کرتے آپ نے بتایا کہ دیکھو، رزق جو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، واللہ ہی دیتا ہے۔ ہم کو کھلاتا پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی ہم کو رزق دیتا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، سوچ لیتے جا رہے ہیں، اللہ کھلاتا جی، کھلاتا کرتے جی، آج میں نہیں کھاؤں گا، کیسا اللہ تعالیٰ کھلاتا دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیسا کھلاتا میں دیکھتا ہوں۔ آج کھاتا ہی نہیں۔ گھر گئے تو اتفاق سے بیگم زبردست بریانی بنائے ہوئے تھے، بولے جی میں جو ہے تمہارے پسند کی بریانی بنائی ہوں، بیٹھو دستر لگاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں تو آج کھاؤں گا ہی نہیں۔ ارے بڑی محنت سے بنائی میں، کھا لو۔ نہیں نہیں نہیں۔ اب وہ بیچاری بیوی ہے نا، تنگ کرنے لگی، زبردستی کرنے لگی، کھا لو جی کھا لو، میں اتنی محنت سے بنائی ہوں، کھا لو۔ ان بولا جو ہے کیا تنگ کر رہی ہے بھائی، چل یہاں سے میں نکل ہی جاتا ہوں۔ نکل کے چلے جانے کے بعد میں تھوڑا سا جنگل تھا گھر کے تھوڑا آگے جانے کے بعد، جھاڑ کے اوپر جو ہے بیٹھ گئے، جا کے جھاڑ کے اوپر، درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، سکون سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیتے بیٹھ گئے۔ کچھ ڈاکو نکل آئے، ڈاکو جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی دوپہر کا وقت ہے، بھوک لگ رہی ہے، ذرا کچھ کھانا وانا بنا لے، کھا لے کے جائیں گے، بھوک دبا کے لگ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو کیا کرے، کھانا بنائے، بریانی بنائے، وہ لگا بریانی بنا کے بولے ایک دوسرے کو بھائی بڑی محنت کر دی، جیسا اپن لوگ بولتے نا، ارے یارو بہت محنت کر لی، اب طبیعت بہت تھک گئی، ذرا تھوڑا کمر سیدھی کریں۔
اب وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹے، ٹھنڈی ہوا، جنگل کا مقام، دوپہر کا وقت، اور جھاڑ کے نیچے کیسی ہوا آتی، آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر سے جو ہے آنکھ کھلی، لیٹے ہوئے تھے درخت کے نیچے، جھاڑ کے نیچے، جیسا آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک جنا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ انہیں سب کو اٹھایا، ارے دیکھو، اٹھو، یہ جو ہے کون کی بیٹھا ہوا ہے اوپر، بولے۔ دوسرا بولا، ارے باپ رے، کوئی دکھتا رے بھائی۔ تیسرا بولا، انہیں کچھ تو بھی ملایا ہوں گا جی اپنے بریانی میں، ہو سکتا ہے اپنی آنکھ لگ گئی، اپن تو دیکھے نہیں، ہو سکتا ہے اپنی بریانی میں کچھ تو ہی ملایا چھونگا۔ جزاک اللہ۔ تو اب اس کو جو ہے پکڑے جی، پکڑ کے نیچے اتارے۔ نیچے اتارنے کے بعد پوچھ تاچھ کرے، اس کے بعد بولے کہ بیٹا تو جو ہمارے پاس آیا اس لیے کہ ہمارے کھانے میں زہر ملا ہے۔ انہوں نے بولا، نہیں جی میں زہر ور نہیں ملا، تم لوگ آنے سے پہلے سے میں بیٹھا ہوں۔ نہیں تو زہر ملا ہے۔ نہیں صاحب میں نہیں ملایا، سنو میری بات، نہیں ملایا۔ نہیں ملایا، کیسا نہیں ملا، تو ملایا۔ دوسرا بولتا، جی اس کیا پکڑو جی، اس کو کھلاؤ، بولے پہلے۔ انہیں نہیں مارا تو سمجھو جو ہے ہم بھی نہیں مرتے، زہر ملا۔ انہیں بولا، نہیں صاحب نہیں کھاتا ہوں۔ بہت زبردستی کرے، بولا میں آج جو قسم کھا کے ہوں نہیں کھاتا بول کے، تم لوگ میرے کو نکو کھلاؤ۔ اور ایک بولا، اس کے ہاتھا پکڑو ذرا، اس کے منہ میں ٹھونستا ہوں، تو بھی منہ بند کر لیا۔ ایک 2-3 ڈاکو جو ہے دبا کے جوتے لاتا مارے، کھاتا نہیں کھاتا، وہ زبردستی کھانا پڑا۔ کھانا نہیں تو پھر آؤ جوتے کھانا۔ ان بولا، یا اللہ میں تو کیسا کھلاتا بولا تھا، نہیں کھاؤں گا بولا، مگر تو جو ہے جوتے کھلا کے بھی کھانا کھلاتا، جوتے کھلاتے ہوئے کھانا کھلاتا ہو۔ نہیں کھائے تو ایسا اللہ تعالیٰ کھلاتے، تو کھلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، عرض یہ کر رہا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، مجھے اجازت دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ قربان جاؤں، کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ کو میں کیا اجازت دوں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو اللہ کے لاڈلے ہیں، یا رسول اللہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو عبادت کر سکتے ہیں، میں کیا آپ کو اجازت دے سکتا ہوں، میری کیا مجال ہے آپ کو عبادت سے روکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عبادت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عبادت کیا کرتے تھے، رات بھر کھڑے رہ کر نماز میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے نماز میں، اتنی دیر کھڑے رہتے، جیسے ایک صحابے کا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابی کو بھی شوق لگا، وہ سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کا موقع مل جا رہا، کتنی سعادت کی بات ہے۔ وہ جو ہے رکعت باندھ لیے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھے،
سورہ بقرہ پڑھے. کتنی بڑی ہے سورہ بقرہ؟ 3 پارے، تیسرے پارے تک سورہ بقرہ. اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی، میں سوچا اب تو جو رکوع کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دیے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تھک گیا. جب سورہ آل عمران بھی ختم ہو گئی، میں سوچا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب رکوع کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء شروع کر دی. پھر اس کے اگلی آیت اگلا سورہ شروع کر دیے. ایسی نماز پڑھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، پیر سوج جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں کہ میرے آقا یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جس کی جو آپ عبادت کرتے ہیں آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیاری بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ افلا ابن شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہے، آپ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ عائشہ افلا ابن شکورا، کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عائشہ آج کی رات عبادت کی رات ہے. تو ہم کو بھی عبادت کرنا ہے نہیں بھائی؟ انشاءاللہ بولی عبادت کریں. اور عبادت کرنے پہ آپ کو کیا ملتا ہے میں جو ہے سنانے لگا ہوں. بہترین بات ہے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے بندوں کو نوازا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اور ایک مرتبہ سارے مل کر پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بڑی اچھی بات سنانے لگا ہوں، غور سے سنیے. حکایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. وہ اپنے ایک کتاب کا حوالہ نزہۃ المجالس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، نزہۃ المجالس ہے، جلد نمبر 1 ہے. حکایت بتائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نام سنے ہوں گے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے تھے. سارے نبیوں میں آخر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اس کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین بن کر آئے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فتنے اٹھتے جا رہے ہیں. ایک ابھی جو ہے کلپ آیا تھا، ایک جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، میں ہی خاتم النبیون، میں ہی جو آخری نبی ہوں. ایسے جو ہے بہت سارے کچپندے جو ہے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. ہم کو ان سے جو ہے مقابلہ کرتے رہنا ہے. تو سنیے، غور سے توجہ کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے تھے.
چلتے 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 ایک پہاڑ دکھا، پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے جا رہے، تو پہاڑ میں ایک پتھر دیکھا، آپ نے ایک چٹان دیکھا، ایک بہت بڑی چٹان ہے اور وہ چٹان وائٹ ہے، سفید ہے۔ آپ بڑی حیرت سے دیکھیں کہ پہاڑ میں، پہاڑ کیسا ہوتا ہے؟ کالے والے ہوتے ہیں پہاڑ، لیکن ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک چٹان ہے جو بالکل سفید ہے، بالکل وائٹ ہے۔ آپ حیرت سے دیکھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے نبی عیسیٰ، تم اس پتھر کو حیرت سے دیکھ رہے ہو؟ بولے جی پروردگار عالم، حیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، اور ان کالے پیلے پہاڑوں میں یہ ایک سفید چٹان ہے، اس لیے حیرت سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، اس سے زیادہ حیرت ناک کوئی چیز بتاؤں؟ عرض کیا کہ باری تعالیٰ بتائیے، اس سے زیادہ حیرت ناک کون سی چیز ہے؟ بس اتنی التجا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو وہ چٹان، وہ پتھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے پھٹ گئی۔ وہ چٹان پھٹ پڑی، پھٹ گئی۔ جیسے وہ چٹان پھٹی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اس چٹان کے اندر، اس پتھر کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس چٹان کے اندر ایک بزرگ ہے، ایک آدمی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تعجب میں پڑ گئے کہ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ حیرت کی بات ہے نا، پتھر کے اندر آدمی۔ بڑی تعجب میں پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ، کیا تعجب کر رہے ہو؟ یا اللہ، تعجب کی بات ہے، پتھر، چٹان، پھر اس کے اندر ایک آدمی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس آدمی سے گفتگو کرے، اس اللہ والے بزرگ سے گفتگو کرے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی، اس کے اندر کیا کرتے ہو؟ پتھر کے اندر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ، میں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر آپ کو بھوک ووک نہیں لگتی؟ بولے لگتی۔ تو پھر آپ کھاتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھ کو بھوک لگتی ہے تو یہاں پر ایک یہ پودا تھا، یا جو پودا دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک پھل لگ جاتا ہے اور میں وہ کھا لیتا ہوں، تو پھر میری بھوک مٹ جاتی ہے، پھر میں اللہ کی عبادت میں لگے رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اندازہ لگا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچا رہے۔ کہتے ہیں کہ پتھر کے اندر بھی ایک کیڑا ہوتا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق اس کو پہنچاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سنے اور تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ پھر پوچھا کہ آپ اس کے اندر کب سے ہیں؟ مت کرو جی، آپ اس کے اندر کب سے ہیں؟ کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں اس کے اندر 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ،
اگلی بات کے اوپر آپ کا زوردار سبحان اللہ نکلنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگی کہ میں اس کے اندر 400 سال سے بات کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور تعجب میں پڑ گئے۔ 400 سال سے عبادت پتھر کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے نبی اللہ، اے روح اللہ، اے میرے عیسیٰ، تم اتنی بات پر تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے، اس سے زیادہ تعجب والی اور حیرت والی بات بتاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ رب العالمین سے کہنے لگے کہ پروردگار عالم، اس سے زیادہ تعجب اور حیرت ناک بات ہے تو بتا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، آپ کے بعد آنے والے ایک میرے محبوب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہوں گے، اور وہ آخری نبی ہوں گے، ان کی امت ہوگی، اور ان کی امت میں ایک مہینہ شعبان کا آئے گا، اور اس میں ایک رات آئے گی جس کو شب برات کہا جائے گا۔ اے عیسیٰ، وہ شب برات کی رات میں، وہ 15ویں شب میں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی 2 رکعت نفل پڑھے گا، اے عیسیٰ، میں اس کو 400 سال کی عبادت کا ثواب دے دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عیسیٰ، میرے آخری نبی خاتم النبیین، ان کی امت میں جو بھی اس رات کو 2 رکعت نماز پڑھے گا تو میں اس کو اس عابد کی، اس عبادت گزار کی 400 سال کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کیا مقام ہے اس امت کا، اور کیا مقام ہے ہمارا جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ہے ابھی ذرا باہر نکل کے دیکھو، چبوتروں پہ بیٹھ کر گپے مار رہے ہوں گے، گٹکا کھا رہے ہوں گے، چایا پی رہے ہوں گے، روڈوں پہ گھوم رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ہم کو سب کو جمع فرمایا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ بہت شان والی رات ہے جی دوستو۔ حضرت پیران پیر، 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جیسے مقدس یہ رات ہے، عظمت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ آسمان اول پر اللہ تبارک و تعالی آ جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے، حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی معافی چاہنے والا اس کو میں معاف کر دوں۔ اور آواز لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے جواب دے دیا ہو، ایسا بیمار جس کو سب نے جو جواب دے دیا ہو، ایسا بیمار آج کی رات مجھ سے مانگے تو میں اس کو صحت عطا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے یہ ساری باتیں بتائی۔ جبریل امین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ رات کب تک رہتی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی
کب تک اس طرح آواز لگاتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانے پر جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع تک اللہ تبارک و تعالی اسی طرح آواز لگاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آج کی رات مانگتے ہیں۔ مانگے اللہ تبارک و تعالی سے، خوب مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے ہیں۔ توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت چاہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو لسٹ تیار کر رہے ہیں جہنم سے جو آزادی کی، اللہ تبارک و تعالی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس لسٹ میں ہمارا نام بھی شمار کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے واقعات آپ نے لکھے ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی بتائے کہ آج کی رات آپ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی سینکڑوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں گے، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، لیکن کچھ لوگ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بھی معاف نہیں کریں گے۔ آج کی رات بھی وہ محروم رہے گا اللہ تبارک و تعالی کی بخشش سے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، احادیثوں میں بھی ہے بہت ساری، آپ نے بھی یہ بات لکھی ہے، اس میں کچھ آدمیوں کے نام لکھے۔ سب سے پہلا ہے مشرک، سب سے پہلا مشرک ہے جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کی ذات میں اور صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مد مقابل جو کھڑا کرتا ہے اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات شرک کرنے والے کو، مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ، کیا نام تھا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، اور اپنے ساتھ اونٹنی پر بٹھائے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اپنے ساتھ اونٹنی پر بٹھائے ہوئے ہیں، آگے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اور پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے، بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا معاذ، حضرت معاذ نے فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا معاذ، فرمایا کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ کیا بات تھی؟ اندازہ لگاؤ، بالکل قریب ہیں، کیا آواز سنائی نہیں دے رہی تھی؟ لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ فرمائیے، فرمایا کہ اے معاذ، پوری توجہ سے سننا، پورے دھیان سے سننا، میری بات کو توجہ سے سننا۔
عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ پوری توجہ سے سن رہا ہوں، پورے دھیان سے سن رہا ہوں، بڑی توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہوں، یا رسول اللہ فرمائیے کیا بات ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ ہرگز ہرگز شرک نہیں کرنا، اے معاذ بالکل شرک نہیں کرنا۔ شرک وہ بیماری ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو معاف کریں گے، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کو جانیے، شرک کیا ہے پہچانیے، علماء سے پوچھئے اور اس سے بچیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید کر کے فرمایا کہ معاذ ہرگز ہرگز شرک نہیں کرنا۔ تو آج کی رات مشرک کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، کینہ رکھنے والے کو معاف، جو دل میں کینہ رکھتا ہے نا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کوئی اگر آئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی ماشاءاللہ بڑے اچھے، میں دیکھا ہوں کہ مقام پہ شمس آباد میں خاص کر وہاں کے لوگ، دو آدمی بات کرتے ہوئے کھڑے ہیں، تیسرا آدمی آ کے سلام کیا ہاتھ میں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بڑے اس سے مل رہے ہیں وہ صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ایسا ہے فلاں ہے، بہت اچھے ہیں، جیسے وہ ہٹتے بڑا کمینہ ہے۔ یہ کینہ رکھنا دل میں۔ رمضان کی عید آ رہی ہے، آنے والی ہے، کیسا گلے ملتے، گلے جو ہے ایسا ملتے اٹھا اٹھا کے پٹکتے، مگر کیا ہے مل تو رہے ہیں لیکن دل صاف نہیں ہے۔ تو آج کی رات دل میں کینہ رکھنے والا بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور شراب کا عادی جو شراب پیتا ہے وہ بھی معاف نہیں ہوگا، اور ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان بھی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ماں باپ کی فرما برداری کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرنے لگے، باری تعالی میرا جنت میں ساتھی کون ہو؟ بڑی توجہ طلب بات ہے، میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے ساتھی سے ملنا چاہتے ہو؟ بولے یا رسول اللہ ملا دیجیے، دنیائی میں ملا دیجیے، جنت میں ساتھ رہنا ہے، ملا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فلاں مقام پر جاؤ، وہاں پر ایک گوشت بیچنے والا ہے، اس سے ملاقات کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، دیکھا کہ جو ہے ایک گوشت کی دکان ہے، ایک آدمی جو ہے گوشت بیچ رہا ہے، وہاں بیٹھ گئے، سلام علیکم کے بعد ملاقات کی، بیٹھ گئے، سلام کیا، خیر خیریت کے بعد بیٹھے۔ اب وہ شخص اپنا مصروف ہے، گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، لے رہے ہیں،
اور اس میں سے جو اچھا جو گوشت ہوتا ہے وہ جو اٹھا کے رکھ رہا، نرم گوشت ملائم اٹھا کے رکھ دیتا۔ اب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بس دیکھ رہے ہیں، گوشت ختم ہو گیا، وہ دکان بند کر لیا اور چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں اس شخص کے ساتھ میں چلنے لگے۔ چلتے 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 وہ آدمی کا گھر آ گیا۔ گھر آیا تو حضرت جو صاحب تھے وہ جو ہے دروازہ کھولنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجازت ہو تو میں بھی اندر آ جاؤں۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جائیے، آپ میرے مہمان، بالکل آئیے۔ آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ جو آدمی جو گوشت لے کر آیا تھا اس کو جو ہے دھویا، پکایا، اس کو نرم کیا، اس کے بعد پکانے کے بعد وہ نرم گوشت اپنی ماں کے پاس لے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس کی ماں بالکل بوڑھی ہے، بالکل بوڑھی، ضعیف ہو چکی ہے، اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی۔ اس نے اپنی ماں کو سہارا دے کر اٹھایا اور وہ اٹھی، اس کی اپنی ماں کے منہ صاف کیا اور کہا کہ امی جان میں نے جو ہے گوشت بنایا ہے، اس کو کھا لیجئے۔ ماں جو ہے کھائی۔ کھانے کے بعد اس کے بعد اس نے ماں کو جو ہے سہارا دے کر لٹانے لگا تو ماں کے ہونٹ ہلنے لگے، ماں کے ہونٹ ہلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ لٹانے کے بعد آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں ہے، یہ بڑی ضعیف ہو چکی ہے، میں جب نکلتا ہوں تو اس کو جو ہے منہ دھلا کر صاف صفائی کر کے نکلتا ہوں، اور پھر جب آتا ہوں سالن وغیرہ بنا کر، کھانا بنا کر سب سے پہلے میں اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں۔ اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، بہت اچھا کام تم کر رہے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ جب تم جو کھلا پلا کر اپنی ماں کو سہارا دے کر لٹا رہے تھے تو اس کے ہونٹ کچھ ہل رہے تھے، وہ کچھ کہہ رہی تھی، مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ بیچاری روز ہی کہتی ہے، آج کوئی نئی بات نہیں ہے، روز ہی اسی طرح کہتے رہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر کہتی کیا ہے؟ بس وہ تو کہتی تھی، اب کیا بتاؤں میں آپ کو، وہ کہتی ہے، دعا مجھ کو دیتی ہے کہ بیٹا تجھ کو اللہ تبارک و تعالی جنت دے اور اس جنت میں تجھ کو موسیٰ کا ساتھی بنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے مل کے بولے سبحان اللہ۔ مجھ کو دعا دیتی ہے کہ تجھ کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ میں کہاں قصائی، میں کہاں گوشت بیچنے والا، میں کہاں غریب آدمی، اور وہ نبی اللہ کے رسول کلیم اللہ جو کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، میرا مقام کیا ہے؟ میں تو ادنا سا آدمی، میں تو غریب آدمی، میں تو چھوٹا آدمی، میرا مقام کہاں ہے؟ اتنا مقام، ان کا کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اب میں جو ہے سن کے سوچتا ہوں وہ تو اللہ کے
نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، وہ اللہ سے بات کرتے ہیں، میں ان کے مقام پر کہاں پہنچتا ہوں، ان کے قریب کہاں سے پہنچ سکتا ہوں، میں ان کا ساتھی کہاں سے بن سکتا ہوں، ان کا دوست کہاں سے بن سکتا ہوں، میرا مقام کہاں سے ہے؟ میں تو چھوٹا سا آدمی، میں تو غریب آدمی، بس یہ سنتا ہوں، اس کے بعد میں خاموش ہو جاتا ہوں، سنتا ہوں کہ وہ تو ہونے والا تو نہیں ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہونے والا تو نہیں ہے، کہاں موسیٰ اور میں کہاں وہ نبی اور کہاں میں؟ بس امی جان کی دل جوئی کے لیے میں بھی ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ دیتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، جو تمہاری والدہ دعا کرتی ہے وہ دعا تمہاری قبول ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھی موسیٰ کو تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی خدمت کیا کرو۔ اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ عزیز دوستو، ماں کی بھی خدمت کرنا چاہیے، باپ کی بھی خدمت کرنا چاہیے۔ ماں کا مقام بھی بہت بڑا اعلیٰ، باپ کا مقام بھی بہت بڑا اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے پال پوس کر چھوٹے سے بڑا کیا۔ کیا دل پہ گزرتی ہوگی جب بیٹا ماں کو جواب دیتا ہے؟ کیا دل پہ گزرتی ہوگی اس کے ماں کے سینے پر کہ بیٹا نالائق نکلتا ہے؟ کیا دل پہ گزرتی ہے ماں باپ کے بیٹا جو ہے نافرمان نکلتا ہے؟ عزیز دوستو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ بہت ساری باتیں جو ہے عرض کرنا تھا، وقت بھی ہو رہا ہے بہت دیر سے جو ہے آپ حضرات جو ہے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آج کی رات ایسی رحمت والی، برکتوں والی، عظمتوں والی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، جو صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر ندامت کے ساتھ اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، مگر شرط یہ ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ماں باپ کے پاس جائیں، ان سے معافی چاہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھا ہوں گا آپ نے واٹس ایپ کے اوپر، واٹس ایپ پر جو ہے شروع ہو جاتا آنا، آج شب برات ہے لہٰذا جو میرے سے غلطی ہو گئی ہے میں جو ہے سب سے معافی چاہتا ہوں۔ دیکھے ہوں گے آپ نے، سب سے معافی چاہنے کے لیے تیار ہے لیکن ماں باپ سے معافی چاہنے کے لیے تیار نہیں۔ عجیب بات ہے، پہلے ماں باپ سے معافی چاہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں، اگر ماں باپ گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے،
اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آپ فرما دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا کہ اے میرے بندے، تو نے اپنے اوپر، اپنی جان پر ایسا بوجھ ڈال لیا، اپنی جان پر ایسا گناہ کر کر کے بوجھ ڈال لیا جو گناہوں کا انبار تجھ پر لگ جائے، تیرے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے لا تقنط من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے، آ جا تو میرے پاس آ جا، میں تجھ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا، فرمایا کتنے بھی تیرے گناہ ہو، ڈھیر لگا لیا گناہ کا، انبار لگا لیا گناہوں کا، اے میرے بندے آ جا، مجھ سے مانگ لے تو میں تیری مغفرت کروں گا۔ اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اگر تیرے گناہ زمین کے ریزوں کے برابر ہے، اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہے، اگر تیرے گناہ سمندر کے مچھلیوں کے برابر ہے، اگر تیرے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہے، آ جا میرے پاس، آ جا میرے بندے، لا تقنط من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندے آ جا، میں تجھ کو آج مغفرت کروں۔ بندہ مانگے تو نہ، بندہ مانگے تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ کیا بھئی آج کریں گے؟ توبہ کر لیں گے صدق دل سے، سچے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی چاہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں دھوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہیں، مغفرت طلب کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرما دے گا۔ کیا بھائی انشاءاللہ کریں گے؟ آج عبادت بھی تھوڑی بہت کر لیں، ابھی لے کے بڑھ گیا تو عبادت بھی جو ہے رہ جاتی ہے، اس لیے عبادت کر لیجئے۔ عبادت کا ثواب بھی آپ کو بتا دیا ہوں، کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس لیے عبادت کیجئے۔ آخری بات جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آخر میں بتاؤں گا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں غنیۃ الطالب، آج کی رات دو بیزاری، بات ختم کرنے لگا ہوں، آج کی رات دو بیزاری ہے۔ بیزاری جانتے نا، جیسے نماز کا ٹائم آ گیا، اذان ہوئی،
بیزارگی کرتا آدمی، جان دے جو بعد میں پڑھیں گے. کچھ کام کرنا ہے، بیزارگی کرتا آدمی، جان دے بھائی بعد میں کر لیں گے. بیزارگی، دو بیزارگی. فرمایا کہ ایک بیزارگی، بدبخت ہے وہ لوگ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر، 11ویں والے پیر، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دو بیزاریاں ہیں. ایک بیزاری کرنے والا وہ بدبخت ہے جو اللہ سے بیزار ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیزار ہوتا ہے وہ بدبخت ہے. اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کا دوست ہے، وہ ضلالت اور گمراہی سے بیزار ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نمبر 1 وہ بدبخت ہے، وہ شخص جو بدبخت ہے، جو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیزار ہے. شروع میں بتایا تھا میں 3 کیٹیگری بتا دیا تھا، 3 گروپ بتایا تھا نا، یاد ہے؟ ایک ہے آج کی رات کا انکار کرنے والے، وہ اللہ سے بیزار، وہ اللہ سے خود بیزار ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بیزار کر رہے ہیں. سرے سے انکار کر دیے کہ جی آپ کچھ بھی نہیں ہے، جی آج کی رات کچھ بھی نہیں ہے. تفصیل سے شروع میں بول دیا میں. اور دوسرے گروپ وہ ہے جو ہے زیادتی کرتا ہے، غلو کرتا ہے، اشترا کر دیتا ہے. ہم کو نہ زیادہ کرنا ہے اور نہ ہم کو انکار کرنا ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں. اب وہ شروع سے دیکھیے، ہر میں اختلاف تو ہے ہی، اپنے اپنے علم کے حساب سے علماء اختلاف کر لیتے ہیں، ہے وہ شروع سے کتابوں میں جو ہے لکھا ہوا ہے. اختلاف کرنا الگ چیز ہے، عداوت کرنا الگ چیز ہے. پہلے کے لوگ اختلاف تو کرتے تھے، عداوت نہیں کرتے تھے. ان میں میل جول ہوتا تھا، محبتیں کرتے تھے. آج اختلاف ہے، اس کے ساتھ عداوت ہے. ان کئی کو کر رہا جی، وہ کرنا ہی نہیں ہے، رات میں جگنا ہی نہیں ہے، رات میں عبادت کرنا ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں. اس لیے آج زیادہ معلوم ہو رہا ہے کہ میڈیا میں باتیں عام ہوتی جا رہی ہیں، میڈیا میں بتایا جا رہا ہے. تو وہ میڈیا کی وجہ سے ہم کو کیا ہو رہا، زیادہ معلومات ہو رہے ہیں. پہلے کتابوں میں بند تھے یہ چیزیں، جو لکھے ہیں وہ جو کرنے والے سے بھی محبت کرتے تھے، نہیں کرنے والے سے بھی، کرنے والے لوگ محبت کرتے تھے. اب حالت ایسی ہو گئی، جو نہیں کر رہا ہے، نہیں کرنے، انکار کرنے والا جو کر رہا ہے اس سے جو ہے عداوت رکھتا ہے. اور جو زیادتی کر دے رہے ہیں، وہ زیادتی کرنے والوں کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں. بھائی چلو چھوڑو، بالکل انکارج کر دو. تو اس لیے اوسط رہیے، میڈیم رہیے. جتنا کام کرنا ہے اتنا کریے، اس سے زیادہ، حد سے زیادہ غلو مت کریے. حد سے زیادہ کریں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے. پھر لوگوں کو جو ہے انگلیاں اٹھے گی تو جو ہے یہ بھائی کرتے، ایسا کرتے، ویسا کرتے، ویسا کرتے. تو فرمایا کہ بدبخت ہے وہ لوگ جو بیزار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ وہی لوگ ہیں
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 100 سال پہلے یہ بات لکھ کے چلے گئے۔ آج وہ لوگ بیزار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کس کی عبادت کرنے سے بیزار ہے، خود تو بیزار ہے اور جو ہے لوگوں کو بھی بیزار کر رہے ہیں۔ اب وہ کون ہے سب کو معلوم ہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، بس چل رہا اپنے اپنی لوگ لائن بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، نہ کم کرو نہ زیادہ کرو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں اس پر چلو، اس میں زیادتی مت کرو نہ کمی کرو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرمائے ہیں اس میں کم بھی کر دو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور جو زیادتی بھی کر دو کہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ دوسرا شخص وہ ہے، فرمایا کہ جو ہے آج کی رات بیزار ہے، کون ہے وہ اللہ والا، وہ ہے جو ضلالت سے اور گمراہی سے بیزار ہے۔ ضلالت سے گمراہی سے بیزار ہیں، ان ساری چیزوں کو وہ لوگ بالائے طاق رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ کی بات کریے، ایسی عبادت کریے کہ جو ہے آپ کی نیند بھی ہو جائے، آپ کی فجر بھی ہو جائے۔ فجر کی نماز مت چھوڑیے، جیسے آج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ایسی عبادت ہر دن کرنا ہے، ہر رات کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شب برات میں آ گئے، شب معراج میں آ گئے، شب قدر میں جمع ہو گئے، پھر اس کے بعد میں چھٹی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے تو لوگ آپ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اس لیے تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں نہیں آتے۔ ہم موقع دے رہے بولنے کا۔ اگر ہم برابر پابندی سے 5 وقتہ نماز مسجد میں آ کے پڑھ لیتے، 5 وقتہ نماز پڑھتے اور اللہ کے احکامات پر چلتے اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتے تو کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے اور اللہ کے احکامات پر چلیے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔